بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایران اور انڈیا کی دوستی کسی سے چھپی ڈکی نہیں تھی۔ ایران انڈیا کے ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ ملاتا تھا، یہاں تک کہ انڈیا اور ایران کے تعلقات ایسے تھے کہ انڈیا ایران کی سرزمین ہمارے پاک وطن کے خلاف بھی استعمال کرتا رہا اور کلبھوشن یادیو جیسے سینکڑوں دہشت گرد پاکستان آئے اور ہمارے ہزاروں پاکستانیوں کی جان لی۔ ایران اور انڈیا کی دوستی کروانے میں امریکہ کا کردار مانا جاتا ہے۔ ناظرین، جب امریکہ نے ایران پر سینکشن لگائی تھی کہ کوئی بھی ملک اس سے تیل نہیں خرید سکتا، تو ایران نے ہزاروں ٹن بیرل تیل ایک خفیہ معاہدے کے تحت روس کو بیچنا شروع کر دیا۔ روس ایک ایسی طاقت ہے جس سے امریکہ زیادہ پنگا نہیں لیتا، لیکن اس نے ایران اور روس کے تعلقات خراب کرنے کے لیے نئے پلان بنانا شروع کر دیے۔ ناظرین، ایران اور روس کی دوستی اتنی زیادہ تھی کہ روس اپنی ضرورت سے زیادہ تیل خریدتا تھا اور افغان طالبان کو بھی فروخت کرتا تھا۔ افغانستان کے طالبان 70% ہلاکے پر قابض ہیں۔ اس طرح وہ کھلم کھلا دنیا سے تجارت نہیں کرتے، وہ رشیا سے تیل خریدتے ہیں اور اپنے ملک کو چلاتے ہیں۔ یہ دعویٰ ایران کے طالبان نے خود بھی کیا تھا، جبکہ رشیا اس بات کو ماننے سے مکمل انکار کرتا ہے۔ ایران کا تیل کا کاروبار عروج پر تھا۔ ایران رشیا کو تیل بیچتا تھا اور رشیا آگے افغانستان اور دوسرے ممالک کو بھی ایران کا تیل بیچتا تھا۔ امریکہ نے نئی چال چلی اور ایران اور رشیا کے تعلقات خراب کر دیے۔ اس نے انڈیا کو اجازت دے دی کہ وہ اپنی کرنسی میں تیل کا کاروبار کرے بجائے امریکن ڈالر کے۔ یہ ایک ایسی پیشکش تھی جس میں انڈیا کا بہت بڑا فائدہ تھا اور ساتھ میں ایران کا بھی۔ اس میں ایران کو زیادہ بینیفٹ نظر آیا۔ ایک تو وہ تیل پہلے سے زیادہ بیچے گا اور دوسرا اس کی کرنسی جو اس وقت 33,000 ریال کے قریب $1 بنتی تھی وہ بھی مضبوط ہوگی۔ ایران نے رشیا کو چھوڑ کر انڈیا سے تیل کا کاروبار شروع کر دیا۔ پھر انڈیا نے وہی کیا جو امریکہ اور انڈیا دونوں چاہتے تھے، ایران کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال۔ ایران کھلم کھلا ہر دھماکے کا الزام انڈیا کی طرح پاکستان پر لگانے لگا۔ اس کے دہشت گرد جو انڈین تھے وہ پاکستان پر حملے کرنے لگے۔ BLA کی دہشت گرد تنظیم بنی اور مضبوط ہوتی گئی۔ اس تمام صورتحال میں پاکستان ایران کو سمجھاتا رہا کہ انڈیا اسے ہی تباہ کر دے گا، وہ اسے ایسے کنارے پر لا کھڑا کرے گا جہاں سے ایران بالکل اکیلا ہو جائے گا، اس کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں رہے گی۔ پاکستان آرمی نے اپنی طاقت کے زور پر بلوچستان سے دہشت گردی کا صفایا کر دیا۔ انڈیا نے ایران میں پھر نئی چال چلی۔ ایران انڈیا کے پاکستان گوادر کے خلاف چابہار میں ایک بڑی بندرگاہ بنانا چاہتا تھا۔ اس نے ایران کے ساتھ معاہدہ کر کے بندرگاہ پر کام شروع کر دیا اور اس بندرگاہ کا سارا کنٹرول اپنے پاس رکھ لیا، جسے پاکستان کو بھی بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے ساتھ ایک اور معاہدہ بھی کر دیا، وہ یہ کہ وہ انڈیا ایران سے سیدھا افغانستان ایک ریل گاڑی بچھائے گا۔ اس پروجیکٹ پر بھی کام شروع کیا گیا جو ایران سے سیدھی افغانستان جائے گی، جس سے انڈیا افغانستان کے ساتھ تجارت کر پائے گا۔ یہ سب ایران کو پاکستان سے دور کرنے کے لیے کیا جا رہا تھا اور ایران بھی انڈیا کی ہر ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ انڈیا نے ایران سے مارچ 2019 تک 23.6 ملین ٹن کا تیل خریدا ہے۔ ایران نے انڈیا سے دوستی کر لی اور اربوں اور پاکستان سے دشمنی کرتا رہا۔ اس کا نقصان پاکستان اسے وقتاً فوقتاً سمجھاتا رہا کہ انڈیا اسے خراب کرے گا۔ انڈیا ایک ایسا ملک ہے وہ جس سے دوستی کرتا ہے اس ملک کو خراب کر دیتا ہے، اسے کمزور بناتا ہے۔ سری لنکا سے دوستی کی، وہاں پر تامل ٹائیگر پیدا کر دیے اور ایسٹر میں 350 معصوم لوگ بھی مروا دیے۔ نیپال سے دوستی کی تو اسے بھی کمزور کر دیا۔ تھوڑے سے وقت کے لیے پاکستان سے دوستی کی اور سمجھوتا ایکسپریس میں ہمارے پاکستانی بھائیوں کو مروا دیا۔ یہ ہے انڈیا کی دوستی۔ اور ایران کے ساتھ پھر کیا ہوا؟ مارچ تک تو حالات ٹھیک تھے، انڈیا اور ایران ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ پلوامہ حملے کے بعد ایران میں جو دھماکہ ہوا، ایران نے کھلم کھلا پاکستان پر الزام لگا دیا۔ لیکن جب امریکہ نے اعلان کیا کہ اب انڈیا بھی ایران سے تیل نہ خریدے، تو انڈیا نے تیل کاروبار کا معاہدہ ایران سے یک طرفہ طور پر ختم کر دیا۔ ایران دیکھتا ہی رہ گیا کہ یہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تیل کاروبار ختم کرنے کے بعد دوسرے کاروبار بھی ختم کر دیے۔ آج ایران کو معلوم ہو گیا کہ جس کے لیے اس نے رشیا کو چھوڑا، اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے دی، آج اس نے ایک ایسے ٹائم پر اسے اکیلا چھوڑ دیا جب اس کے تمام ہمسایوں میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں۔ خود ایران نے سب کو دشمن بنا دیا ہے۔ مشکل کی اس گھڑی میں جب ایران کی معیشت تباہ ہو رہی تھی، ایرانی وزیر خارجہ نے آخری کوشش کرتے ہوئے انڈیا کا دورہ کیا اور پرانی دوستی کا حوالہ دیتے ہوئے آئل خریدنے کا کہا، تو انڈین گورنمنٹ نے صاف انکار کر دیا اور فیصلہ آنے والی حکومت پر چھوڑ دیا۔ مایوس ہو کر وہ اب واپس ایران آ گئے ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایران کی معیشت تیزی سے گر رہی ہے۔ وہ دنیا کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکتا اور تیل بھی فروخت نہیں کر سکتا۔ اس مشکل
مشکل کی گھڑی میں صرف اور صرف پاکستان نے ایران کا ساتھ دیا ہے۔ عمران خان نے ایران کا وزٹ کر کے وہاں کافی معاہدے کیے ہیں اور انڈین اثر و رسوخ کو ایران سے صاف کرنے کا کہا ہے۔ ایران نے پہلا قدم اٹھاتے ہوئے اپنے ان جرنیلز کو بھی فارغ کر دیا جو انڈین نژاد تھے اور انڈیا کے لیے کام کرتے تھے۔ چابہار جہاں کبھی انڈیا راج کرتا تھا اور اسے گوادر کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا اور اس پروجیکٹ پر بہت بڑی رقم خرچ کر رہا تھا، آج وہ خالی پڑی ہے۔ ایران نے اپنی اس غلطی سے اب نہ سیکھا تو پھر تاریخ اپنے آپ کو پھر دہرائے گی اور مشکلیں زیادہ ہوتی جائیں گی۔ امریکہ کے ہر مفاد اور ان کی پالیسیوں کے مطابق چلنے والا ملک ایشیا میں انڈیا ہے۔ وہ انڈیا ہی کو پاکستان اور ایران اور افغانستان کے خلاف استعمال کرتا آ رہا ہے۔ انڈیا نے ایران کو بہت بڑا دھوکہ دیا، لیکن افغانستان کو کتنا بڑا دھوکہ دیا وہ ہم آپ کو ایک الگ ہی ویڈیو میں بتائیں گے۔ آج افغان حکومت ختم ہونے جا رہی ہے جس کا 100% کریڈٹ انڈیا ہی کو جاتا ہے۔ ایران کو چاہیے کہ وہ مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات کو مزید بڑھائے، جبکہ اس کے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ماسوائے پاکستان کے ساتھ ایران کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ آپ اپنی قیمتی تجاویز دینے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر ضرور شیئر کیجیے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔